اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری سمجھ کر پڑھیں۔ رب تعالی ہمارے دلوں میں درود پاک کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ واقعہ میں نے مری میں ایک بزرگ سے سنا۔ ان بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں اور ان کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے مجھے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا بابا جی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ بہت مسکرائے اور مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگے بیٹا تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ ان بزرگ سے میں نے پوچھا بابا جی آپ بھی درود پاک پڑھتے تھے، درود پاک سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بزرگ نے کہا آج سے 20 سال پہلے میں کام کے سلسلے میں دبئی گیا اور دبئی پہنچنے کے کئی ماہ بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میری طبیعت دیکھ کر ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ اگلے دن میں ٹیسٹ کروانے جب لیبارٹری پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو ٹیسٹ مجھے ڈاکٹر نے لکھ کر دیے ہیں وہ کینسر کے ہیں۔ ان بزرگ نے مجھے بتایا کہ میں وہاں ہی رونا شروع ہو گیا۔ بابا جی نے بتایا کہ اس وقت میری عمر 29 یا 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ لیبارٹری میں جس شخص نے میرا ٹیسٹ لینا تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، ابھی کون سا رپورٹ آ گئی ہے، ابھی تو آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ ٹیسٹ سیمپل دے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی میں روتا رہا کہ میرے ماں باپ نے لوگوں سے قرض لے کر مجھے یہاں پیسے کمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اگر مجھے ایسی خطرناک بیماری ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ 2 دن روتے ہوئے گزر گئے۔ تیسرے دن میری رپورٹ آ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مجھے کینسر تھا۔ مجھے جب ڈاکٹر نے یہ بات بتائی میں بہت رویا۔ اس غم کی کیفیت میں ساری رات روتا یا پھر درود پاک پڑھتا رہتا۔ ایک دن میں 15 ہزار کی تعداد تک روزانہ درود پاک پڑھتا اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتا کہ میرے اللہ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس مرض سے چھٹکارا دے دے۔ وقت گزرتا گیا اور میں دن بدن روتا رہا۔ کچھ دن بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم پاکستان واپس چلے جاؤ۔ پاکستان آ کر بھی بہت سے لیبارٹریز سے میرے ٹیسٹ کروائے گئے تو ٹیسٹ میں کینسر ہی آیا۔ سارا گھر میری وجہ سے پریشان تھا، گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا اور روتا رہتا۔ اب میں کینسر کی دوائی تو کھا رہا تھا لیکن مجھے دوائی سے زیادہ درود پاک پر اعتماد تھا۔ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ اب کینسر ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور میرا کینسر لاسٹ اسٹیج پر تھا۔ ان بزرگ نے بتایا کہ میں سارا دن جب درود پاک پڑھتا دعا کرتا اور کہتا اے اللہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے صحت یاب کر دے اور میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لے۔ ان بزرگ نے بتایا کہ درود پاک کی برکت اور فضیلت سے تو میں بخوبی واقف تھا اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پورا اعتماد تھا۔ میرا یقین کامل تھا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کریں گے۔ ایک دن میں دوبارہ ٹیسٹ کروانے کی غرض سے کراچی پہنچ گیا اور میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے۔ اللہ کے فضل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان سے میرا کینسر ختم ہو گیا تھا۔ جب میں نے ٹیسٹ رپورٹ وصول کی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں اونچی آواز میں کہہ رہا تھا میری مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔
سب میری یہ بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ میری بیوی رو رو کر کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، آپ کا شکریہ۔ اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ جب میں واپس اپنے گھر پہنچا تو گھر والے خوشی سے پاگل ہو رہے تھے، اور سب گھر والے اونچی اونچی آواز میں درود و سلام پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اگلے دن میں رپورٹ دکھانے کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے میری رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے 30 سالہ کیریئر میں نے ایسا نہیں دیکھا، یہ رپورٹ غلط ہے، اور اس نے مجھے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ ٹیسٹ کروانے کی نیت سے دوبارہ لیب میں پہنچا۔ میں نے ٹیسٹ کا سیمپل دیا اور گھر آ گیا۔ درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایک خواب آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہم نے تیرے کینسر کو ختم کر دیا ہے۔ اب تو میں بہت ہی خوش تھا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ میں یہی آیا کہ مجھے کینسر نہیں ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ یہ سب کچھ درود پاک کی برکت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی درود پاک پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا، اور روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ان باتوں کا آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف درود پاک کی برکتیں اور درود پاک کی کرامتیں آپ لوگوں کو بتانا، موٹیویٹ کرنا اور درود پاک کو پھیلانا ہے، جسے کرنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ درود پاک پر پورا اعتماد کر کے اس کو پڑھیے۔ درود پاک وہ عمل ہے جو انسان کو کامل کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، انسان کو حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے۔ درود پاک کا یہ عمل ہمیشہ جاری رکھیں اور درود پاک پر پورا اعتماد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیں، اور آپ سب کو ہمیشہ درود پاک کی محبت، رحمتیں، برکتیں، کثرت اور استقامت تا حیات عطا فرمائیں، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔